بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 70 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مختلف اور مختلف اور متشابہ راویوں کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم اصول حدیث کی ایک نوع ہے مختلف اور مختلف اور متشابہ راوی، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ بنیادی طور پر اس فن کا تعلق راویوں سے ہوتا ہے اور تقریباً دونوں کا متشابہ روات سے تعلق ہے، یعنی وہ راوی جو ایک جیسے دیکھے جا سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے سبق میں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے فن مختلف اور مختلف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اتفاق الاسماء او الالقاب او الکنى او الانساب خطا و اختلافها لفظا، نام، لقب، کنیت اور نسبت ایسی ہو کہ لکھائی میں تو ایک جیسے ہو لیکن بولنے میں مختلف ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض نام یا بعض القاب یا بعض کنیتیں یا بعض نسبتیں لکھائی میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں لیکن بولنے میں مختلف طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو مختلف اور مختلف کہتے ہیں۔ مختلف کا مطلب موافق سے ہے اور مختلف کا مطلب اختلاف سے ہے، مطلب ایک اعتبار سے وہ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں کیا ہے؟ مثالیں یہ ہے جیسے سلام اور سلام۔ بعض ایسے راوی ہوتے ہیں جس کا نام سلام ہوتا ہے اور بعض ایسے راوی جن کا نام سلام۔ اب سلام اور سلام کو اگر دیکھ لیں تو عام طور پر تو اعراب نہیں ہوتے، تو جب اعراب نہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ ایک جیسے دکھائی دیں گے لیکن حقیقت میں مختلف ہوتے ہیں۔ یا جیسے مصور اور مصور، تو مصور اور مصور میں لکھائی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن بولنے میں مختلف ہے، لہٰذا اس فن کو اس لیے منتخب کیا ہے۔ اسی طرح بزاز اور بزار، بزاز اور بزار، اگرچہ اس میں تھوڑا سا لکھائی میں فرق ہے، یعنی را کو ایک جگہ میں را بغیر نقطے کی ہے اور ایک جگہ میں را نقطے کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، تو لہٰذا اور اس میں اختلاف ہے، ایک بزاز ہے اور ایک بزار ہے۔ اسی طرح سوری ہے اور توزی ہے، مشہور ہے سفیان ثوری، تو ثوری کا لفظ ہے اور ایک توزی ہے۔ تو توزی کو اگر دیکھ لے تو تھوڑا سا یعنی اس جیسا دکھائی دیتا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ توزی کے نام سے بھی نسبت موجود ہے۔ تو سلام اور مصور یہ نام ہے اور بزاز جو ہے اور بزاز اور سوری یہ نسبتیں ہیں۔ اس فن کو یعنی علیحدہ طور پر کیوں محدثین ذکر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اور فائدہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ علم رجال کے مہم فنون میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خطا اور تصحیف سے بچ جاتا ہے، اور عموماً اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس میں پڑے گا۔ جیسے سلام اور سلام، اب یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ سلام کو سلام سمجھے اور سلام کو سلام سمجھے، تو لہٰذا اس سے پھر غلطی ہوگی، اور ایک تو اس فن میں غلطیوں سے انسان بچ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب غلطی سے بچے گا تو آگے جو شخصیات ہوگی وہ اپنی اپنی جگہ درست بیٹھ جائے گی، اور جس کی وجہ سے حکم بھی سند پر صحیح لگے گا۔ اس فن میں مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ تو اس میں ایک تو عبدالغنی بن سعید کی کتاب ہے مختلف اور مختلف، اور ایک ابن ماکولہ کی کتاب ہے الاکمال، اور یہ جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے یہ علم حدیث کے سب سے دقیق فنون میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو مصنف ہوتا ہے وہ بہت ہی تلاش کرتا ہے، بہت ہی جستجو کرتا ہے کہ کس جگہ جو راوی ہے وہ سلام ہے اور کس جگہ سلام ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ اکمال ابن ماکولہ ہے،
ابن معقولہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس فن کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کی یہ کتاب تقریباً 10-12 جلدوں میں چھپی ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ضابطہ ہے اس کے لیے کہ ضابطے کے ذریعے سے ہم معلوم کریں کہ فلاں جگہ یہ راوی مراد ہے، فلاں جگہ یہ مراد ہے۔ یہ آپ حضرات کو پتہ ہے ناموں میں قیاس نہیں چلتا، یعنی جس کا جو نام ہے وہ اس کے والدین نے جو رکھا ہے ہمیں اس کو ویسے ہی بولنا ہے۔ ہم لغت کے ذریعے سے یا کسی قاعدے قانون کے ذریعے سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے کہ یہ نام کس طرح ہے۔ تو بہت سارے نام ہیں، بسلام بھی ٹھیک ہے، سلام بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام رکھے کس طرح گئے ہیں، جیسے سلام ہے یا سلام ہے۔ تو بہت سارے ایسے نام ہیں جو اصولوں کے مطابق درست نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کے والدین نے رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ضابطہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ فلاں جگہ میں سلام مراد ہے، فلاں جگہ میں سلام مراد ہے؟ تو عموماً اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، اور ایسا کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ راوی ہے، ایک نام کے بہت زیادہ راوی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں تتبع اور تلاش اور ہر جگہ اثر نو دیکھنا، ہر جگہ کوشش کرنا کہ وہاں کون سا مراد ہے، یہ ضروری ہوگا۔ لیکن بعض چھوٹے چھوٹے ضابطے بھی انہوں نے بنائے ہیں۔ چنانچہ ایک ضابطہ یہ بنایا ہے کہ صحیحین اور موطا میں اگر اس شکل کے راوی آ جائے یسار، تو یہ سب یسار ہوگا، یعنی یا نیچے نقطے یا بشار نہیں ہوگا، یسار ہوگا، سوائے محمد بن بشار کے۔ اگر محمد بن بشار آ جائے تو اس میں بشار ہوگا، باقی تمام جگہوں میں یسار ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا فارمولہ اور ایک اچھا اصول اور قاعدہ ہے۔ دوسرا ضابطہ انہوں نے عمومی طور پر یعنی تمام کتب حدیث کے لیے لگایا ہے کہ سلام ہر جگہ جب آئے گا تو یہ مشدد ہوگا، سلام ہوگا، سلام نہیں ہوگا، سوائے 5 جگہوں کے یہ سلام ہوگا، باقی تمام جگہوں میں سلام ہوگا۔ تو اگر ان 5 جگہوں کو ہم معلوم کریں تو اس کے ذریعے سے ہم باقی جگہوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسری قسم متشابہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ علم متشابہ کی تعریف یہ ہے کہ روات کے نام لفظ کے اعتبار سے بھی اور لکھائی کے اعتبار سے ایک جیسے ہو، لیکن ان کے والد کے نام مختلف ہو، لفظ کے اعتبار سے، صرف خط کے اعتبار سے نہ ہو، اور یا اس کے برعکس ہو۔ اس کو ہم اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو یہ محمد بن عقیل ہے اور محمد بن عقیل ہے۔ اب بعض راویوں اس کے نام ہے محمد بن عقیل اور بعض کے نام ہے محمد بن عقیل، تو اب دیکھ لیں اس میں انسان کو بہت زیادہ تشابہ لگ جاتا ہے، وہ راوی مختلف ہے، محمد بن عقیل الگ ہے اور محمد بن عقیل الگ ہے۔ تو لہٰذا محدثین اس فن میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ فلاں سند میں جو اس طرح کا نام ہے تو اس سے محمد بن عقیل مراد ہے، محمد بن عقیل مراد ہے۔ محدثین اس فن میں اس کو حل کرتے ہیں۔ تو محمد بن عقیل کو اگر دیکھ لیں، دونوں کے نام ایک جیسے ہیں، اس کا نام بھی محمد ہے، اس کا نام بھی محمد ہے، لیکن ان کے والد کے نام مختلف ہیں، اور والد کے نام جو مختلف ہے وہ بھی لکھائی میں ایک جیسے ہیں اور الفاظ بھی دونوں کا ایک جیسے ہیں، لیکن صرف اس کے بولنے کے طرز میں اختلاف ہے، یعنی یہاں عقیل ہے اور وہاں عقیل ہے۔ دوسری مثال دی ہے شریح ابن نعمان اور سریج ابن نعمان، تو یہ الٹ کی مثال ہے، یعنی اس میں والد کا نام ایک جیسا ہے، نعمان اور نعمان، لیکن جو راوی کا نام ہے وہ مختلف ہے، ایک میں شریح ہے اور ایک میں سریج ہے، لیکن اس میں بھی جو لکھائی ہے وہ ایک جیسی ہے، خط ایک جیسا ہے، صرف جو بعض جگہوں میں اختلاف ہے، یعنی نقطوں میں کچھ اختلاف ہے اور کچھ بولنے کے طرز میں اختلاف ہے۔ اس فن کا یعنی متشابہ روات کی پہچان کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تو راویوں کے اسماء کے ضبط ہو جاتا ہے اور نطق میں التباس نہیں رہتا، یعنی یہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نام کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، محمد بن عقیل پڑھنا ہے یا محمد بن عقیل پڑھنا ہے، شریح ابن نعمان پڑھنا ہے یا سریج ابن نعمان پڑھنا ہے، اور اس میں انسان تصحیف اور وہم سے بچ جاتا ہے۔
اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ تو پھر وہی خطیب بغدادی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے۔ پہلے انہوں نے ان کی کتاب تلخیص المتشابہ فی الرسم و حمایت ما اشکل منہ عن بوادر التصحیف والوہم، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل کتاب ہے۔ پھر خود خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختصر کیا ہے اور اس کا نام تعلی التخصیص رکھا ہے، اور یہ تتمہ اور ذیل ہے گزشتہ کتاب کے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ایک تو مؤتلف اور مختلف کے بارے میں گفتگو کی، اور ایک متشابہ کے بارے میں۔ متشابہ کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ کیا متشابہ کی کچھ اور قسمیں بھی ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں متشابہ کی کچھ اور قسمیں بھی ہے، اور وہ قسمیں یہ ہے کہ نام ایک جیسا ہو، والد کا نام بھی ایک جیسا ہو، صرف ایک حرف یا دو حرفوں میں تبدیلی ہو، جیسے محمد بن حنین اور محمد بن جبیر۔ تو ہم اگر دیکھ لیں محمد دونوں کا نام ایک جیسا ہے، اور حنین میں کچھ نہ کچھ مشابہت ہیں، یعنی ہا، نون اور یا میں، اس میں لیکن آخر میں یہاں را ہے اور وہاں نون ہے۔ اور یہ آپ حضرات دیکھتے ہیں یہاں تو کمپیوٹر کی لکھائی ہے جس میں صاف ستھرا ہمیں لکھا ہوا آتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں جو ہاتھ سے لکھائی ہوتی تھی اس میں اعراب اور نقطوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر محمد بن حنین اور محمد بن جبیر کوئی لکھ دے تو بہت آسانی سے دونوں میں اتفاق ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ محمد بن جبیر ہے یا دونوں میں محمد بن حنین ہے۔ اس کے علاوہ ایک قسم یہ بھی ہے کہ نام میں اتفاق ہو، اور والد کے نام میں خط اور لفظ کے اعتبار سے اتفاق ہو، لیکن اختلاف جو ہے وہ تقدیم و تاخیر میں ہو، جیسے اسود ابن یزید اور یزید ابن الاسود۔ اب دیکھ لے دونوں کے نام بھی ایک جیسے ہیں، اور دونوں کے والد کے نام بھی ایک جیسے ہیں، لیکن تبدیلی اس میں ہے کہ پہلے میں جو راوی کا نام ہے وہ دوسرے راوی کے والد کا نام ہے، اور پہلے میں جو اس کے والد کا نام ہے وہ دوسرے کے راوی کا نام ہے۔ تو اسود ابن یزید اور یزید ابن الاسود یہ اس کی مثال ہے۔ تو اس کو بھی متشابہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ متشابہ میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کئی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اسود ابن یزید راوی ہے اور اس راوی نے اس کو یزید ابن الاسود بنایا ہے، اور حالانکہ یزید ابن الاسود بھی راوی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض حروف میں تبدیلی ہوتی ہے، جیسے ایوب بن سیار اور ایوب بن یسار۔ تو اب اگر اس میں دیکھ لیں تو ایک میں یا مؤخر ہے اور ایک میں یا مقدم ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 70، ایک تو مختلف اور مختلف کے بارے میں بحث تھی، اور اس کی تعریف ہم نے کی، مثالیں ذکر کی، اور فائدہ ذکر کیا، اور فن مختلف میں جو کتابیں ہیں وہ ہم نے ذکر کی۔ اور کیا اس کے لیے کوئی ضابطہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ پھر ضابطے میں ہم نے یہ کہا کہ صحیحین اور معطا کے اعتبار سے ایک ضابطہ ہے اور ایک عام ضابطہ ہے۔ اس کے علاوہ متشابہ راویوں کے بارے میں بحث کی، متشابہ کی تعریف ذکر کی، مثالیں ذکر کی، اور اس کی پہچان اور اہمیت ذکر کی، پہچان کی اہمیت اور فائدہ ذکر کیا، اور متشابہ راویوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ذکر کی، متشابہ روات کے انواع جو بن سکتے تھے وہ ہم نے بیان کیے۔ اگلے سبق میں ہم فن محمل اور مبہم روات کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔